أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور سید المرسلین بنایا. سارے رسولوں کے آپ سردار ہیں اور نبیوں کے خاتم، یعنی نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر بند کر دیا. لیکن آپ علیہ السلام جو خیر لے کر آئے ہیں اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک باقی رہے گا. اس کے ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے ہر زمانے میں رہیں گے، اور وہی ہر زمانے کے سعادت مند لوگ ہوں گے جو اس پر عمل کر رہے ہیں. زمانے میں تو معیار بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے وہاں کا ایک ہی معیار ہے جو اب بدلے گا نہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا جو معیار چلا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے کہ دین ایک ہی رہا. شریعتوں میں کچھ تبدیلی 19-20 یا 18-20 کی رہی، باقی دین تو سب کا ایک ہی رہا. ان الدین عند اللہ الاسلام. آدم علیہ السلام کا بھی اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی اسلام تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اسلام تھا، اور حضور علیہ السلام کا بھی اسلام تھا. شریعتوں میں کچھ تبدیلی ہوئی. کسی کے یہاں روزے کم تھے، کہیں زیادہ ہیں، کسی کی نمازیں کم تھی، کسی کی زیادہ ہیں، یا اور دیگر احکام میں کچھ 19-20 یا 18-20 کا فرق ہوا. تو کامیابی کا جو معیار ہے اللہ کے وہاں یہ وہی ہے، اور ہر زمانے کے سعادت مند بندے بندیاں وہی ہیں کہ جو دین پر عمل کرنے والے ہیں. اور نادان وہ ہیں جو دین کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، وہ چاہے ان کے پاس حکومت ہو، دولت ہو، زمین جاگیر ہو. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کا تذکرہ کیا ہے یا ان افراد کا تذکرہ کیا ہے جن کے پاس حکومت ہے، وزارت ہے. وہ قومیں ہیں جن کے پاس طاقت ہے، زمین جاگیر ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، لیکن وہ دین چھوڑ کر ناکام ہو گئے. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اسلام پر اتنا تھوڑا ہے کہ اس نے ہمیں اسلام دیا ہے، مسلمان بنایا ہے. اس کی ذات پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسولوں پر اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری کوتاہی کہاں ہے. جو ایک عقل مند آدمی کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں ضروری ہوتی ہے. آدمی اپنے کاروبار میں جائزہ لیتا ہے، آدمی اپنے جسمانی تندرستی کا جائزہ بار بار لیتا ہے کہ بھئی کوئی بیماری نہ لگ جائے. 2 مہینے، 2.5 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. خلاف معمول کوئی چیز جسم میں پیش آتی ہے کہ بھئی رات میں سر میں درد ہو گیا تھا، اچانک پیٹ میں درد ہو گیا، اچانک کمر میں درد ہو گیا ہے، تو آدمی جائزہ لیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کمزوری کہاں آئی ہے، بیماری کیا پیدا ہوئی. ایسے ایک احتساب اور ایک جائزہ آدمی کو اپنے دین کا لینا چاہیے، اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا، اپنے اخلاق کا، اپنی فکر آخرت کا. یہ ہر عقل مند آدمی کے ذمے احتساب، محاسبہ. آدمی اپنا محاسبہ کرے، اور اگر اس محاسبے میں نتیجہ اچھا ہے تو خوش ہو، ایمان کی علامت ہے یہ. ایک صحابی نے سوال کیا، رسول اللہ ایمان کی کیا علامت ہے؟
تو آپ نے یہی فرمایا کہ تیری نیکی تجھے خوش کر دے. اگر نیکی ہے تو خوشی ہو، لیکن بغیر نیکی کے آدمی کو ویسے ہی خوشی ہو رہی ہے. آدمی اپنے معاملے میں بڑا حسن ظن میں ہوتا ہے، عموماً یہی ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی علاج کر لے، تربیت پا لے. تو تربیت پا لیتا ہے تو آدمی ہر وقت اپنے سے بزن رہتا ہے. جب آدمی تربیت پا لیتا ہے تو ہر وقت، جیسے حساس آدمی ہے تو اپنی صحت کے بارے میں ہر وقت بزن رہتا ہے، اپنی تندرستی کے بارے میں حساس آدمی کہ ذرا خلاف معمول کوئی بات پیش آتی ہے تو فوراً ڈاکٹر کا رابطہ کرتا ہے. حالانکہ کچھ نہیں، لیکن وہ اتنا حساس ہے کہ فوراً رابطہ کرتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے بس کچھ نہیں ہے، تو کہتا ہے بس اطمینان ہو گیا، مجھے شک تھا نکل گیا. اور ایک آدمی بے حس ہوتا ہے تو اس کو 10-20 بیماریاں ہو جاتی ہیں، وہاں تک اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کچھ ہے، ایسی بے حسی ہوتی ہے. آدمی صاف صفائی کے معاملے میں حساس ہوتا ہے. بارش کے موسم میں ذرا 2 چھینٹیں اڑ جائے پائجامے پر، چین سے نہیں بیٹھے گا، وہ دھوئے گا، دھونے سے اطمینان نہیں تو بدل دے گا. لیکن بے حس آدمیوں کو، بعضوں کو دیکھتے ہیں کہ پورا کرتا پیچھے سے شیٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو معمول کے حساب سے آج جمعہ کو پہنا ہے تو پیر کو بدلیں گے یا منگل کو بدلیں گے. تو ایسے آدمی کو اپنے دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں حساس رہنا چاہیے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قصہ کہ وہ گھر سے نکلے یہ کہتے ہوئے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. کتنا بڑا الزام اپنے اوپر لگا رہے ہیں، حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر ملے راستے میں تو وجہ پوچھی کہ بھائی تم کہہ رہے ہو کہ منافق ہو گیا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کے ارشادات سنتے ہیں، تو جنت، جہنم، آخرت، قبر، حشر، وہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں، ایک دنیا ہی الگ ہوتی ہے. اور جب گھر آتے ہیں تو بیوی، بچے اور اس لائن کی گھریلو باتیں ہوتی ہیں تو الگ چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. حالانکہ کیفیت کا بندہ مکلف نہیں، بندہ کیفیت کا مکلف نہیں، وہ ارکان، ظاہری ارکان کو ادا کرنے کا مکلف ہے. جیسے کسی آدمی کو نماز میں کیفیت نہیں ہوتی تو چاہے نہ ہو، لیکن وہ مکلف ہے کہ نماز پڑھے. کسی آدمی کو روزہ رکھنے کے بعد شام تک کوئی کیفیت نہیں بنتی، لیکن وہ مکلف ہے کہ روزہ رکھے، وہ اس کا مکلف ہے، کیونکہ کیفیت بدل جاتی ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی ہیں، حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ بات تو مجھے بھی پیش آتی ہے. حساس ہے یہ لوگ اپنے دین کے معاملے میں، اپنے ایمان کے معاملے میں حساس ہے. تو ابوبکر جیسا آدمی، صدیق اکبر، جن کو جنت کی بشارتیں ملی اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ بھائی چلتا ہے ایسا تو سب ابو وغیرہ، ارے حنظلہ اس میں کیا زیادہ ٹینشن لینے کا. جیسے آج کل ہمارے بہت سارے نا بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ غفور الرحیم، اللہ تو معافت کرنے بیٹھا ہے. تو اتنی امید بھی اچھی نہیں کہ جو آدمی کو راہ راست سے ہٹا دے، غافل کر دے، عبادت سے پیچھے کر دے. حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ یہ بات تو مجھے بھی پیش آتی ہے کہ حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں تو رنگ الگ ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، اور گھر جاتے ہیں تو کچھ بدل جاتا ہے. آؤ حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور کے سامنے پوری بات رکھی. تو حضور نے وہی فرمایا کہ بھئی کیفیت تو کبھی کبھی ہوتی ہے، گاہے گاہے، یعنی کبھی کبھی کیفیت ملتی ہے وہ، اور اگر وہی کیفیت تمہاری ہر وقت ہونے لگے نا تو پھر تو فرشتے تم سے مسافے کرنے لگیں گے. تو اپنے دین کے معاملے میں آدمی کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا دینی لیول کیا ہے، ایمانی لیول، عبادت کا لیول کیا ہے، اخلاقی لیول کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی اس کو ویسے ہی گزارا کرتا رہے، بھائی جو چل رہا ہے چلتا رہے، کبھی نماز جماعت کے ساتھ، کبھی بغیر نماز کے، کبھی تکبیر اولیٰ گئی ہے، کبھی سب گئی ہیں، کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے، اور وہی معمول ہے.
اور ایک تو یہ ہے کہ بھائی پہلے آدمی پڑھتا ہی نہیں تھا، پڑھتا ہو گیا تو ترقی پر ہے یہ. پہلے کسی بھی صف میں کھڑا رہ جاتا تھا، اب اہتمام کیا کہ بھائی پہلی صف میں پڑھ رہا ہے تو یہ ترقی پر آیا. پہلے یہ تھا کہ اذان کے بعد سستی کر کے آدمی جماعت میں شریک ہو جاتا تھا، اب یہ ہے کہ اذان کے بعد مسجد میں آتا ہو گیا تو اطمینان کے ساتھ وضو کرتا ہے، اطمینان سے آدمی سنتیں پڑھتا ہے، پھر وقت بچتا ہے تو 2 منٹ دعا مانگتا ہے، ذکر کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے. تو یہ دینی لیول آدمی کا ترقی کر رہا ہے. ایسے ساری چیزوں میں ایک نماز کی مثال ہے. تلاوت کی پہلے آدمی کچھ نہیں پڑھتا تھا، 2 رکوع پڑھتا ہوگا، ایک بار روزانہ 2 رکوع پڑھتا ہے. صبح سورہ یاسین شریف آدمی پڑھ لیتا ہے. ایسے آدمی کا اخلاقی لیول جس کا اس وقت سب سے زیادہ دیوالیہ نکلا ہوا ہے، سب سے زیادہ دیوالیہ کسی چیز کا نکلا ہے وہ اخلاق کا ہے، پھر معاشرت کا ہے کہ اخلاقی لیول عموماً گرا ہوا ہے کہ آدمی باہر دوستوں میں بہت اچھا ہے تو بیوی کے ساتھ بد اخلاق ہے، باہر اچھا ہے تو بچوں کے ساتھ بد اخلاق ہے. یہ آدمی ہفتے میں 5 دن ذرا ٹھیک رہتا ہے تو 2 دن میں سارا وصول کر لیتا ہے. یا صبح سے لے کر شام تک کوئی ٹھیک رہتا ہے تو شام کو 1-2 گھنٹوں میں سارے 8-10 گھنٹوں کا وصول کر لیتا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں آدمی دیکھے کہ میرا اخلاقی لیول کیا ہے. کتنے لوگوں پر میں نے بیجا غصہ کیا ہے، کتنے لوگوں پر بیجا تنقید کی ہے، کتنوں کی غیبت کی ہے. یہ بھی آدمی کی بد اخلاقی ہے، بلکہ اس سے اوپر کی چیز ہے کہ آدمی بیٹھے بیٹھے غیبتیں کرتا رہے، کسی پر الزام لگا دے، کسی کی غیبت کر لے، کسی پر بہتان باندھ دے، یا کم از کم ایسی مجلسوں میں آدمی بیٹھ کر بیٹھا بیٹھا ہنستا رہے. وہ تو ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن جن لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، جن کی محبت اس کے دل میں ہے، وہ ایسا کرتے ہیں اور وہ ان کے پاس بیٹھا بیٹھا ہنستا رہتا ہے. کوئی کسی کا ٹھٹھا کر رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہے، اور آدمی اس مجلس میں بیٹھا بیٹھا ہنس رہا ہے. تو یہ بھی آدمی کی اخلاقی گراوٹ کی علامت ہے. بااخلاق آدمی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے سامنے بھی اور ان کی پیٹھ پیچھے ان کی اچھی بات کرے گا. بلکہ اگر کوئی آدمی آ کر غلط تذکرہ بھی کرے گا تو آدمی دفاع کرے گا کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں دیکھا کبھی. کسی آدمی کے بارے میں کوئی غلط بات کر رہا ہے تو آدمی یہ کہ بھائی میں نے ایسا نہیں پایا اس کو، میں نے اس کو اچھا پایا ہے. اس کے سامنے جائے گا تو سامنے بھی اس کے ساتھ اچھا رہے گا. اصل یہ ہونا تھا ایک مومن ہونے کے ناطے کہ ایمان والوں سے آدمی اچھا گمان کرتا. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان کرو. ہاں، معاملہ کسی سے کرنا ہے تو آدمی چھان پھٹک کرے، اس وقت اچھے گمان سے کام نہ لے، کیونکہ معاملہ کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، ادھار دینے کا ہے، یا اور کوئی معاملہ کرنا ہے آدمی کو، یا لڑکی دینی ہے، رشتہ کرنا ہے وہاں پر، تو پھر وہاں آدمی گمان سے صرف کام نہیں لے گا، وہاں تحقیق کرے اور اپنی ضرورت کی تحقیق کر لے. خواہ اس میں بھی کیڑا نہ نکالے زیادہ، بلکہ اپنی ضرورت کی تحقیق کر لے اور پھر اچھا جواب دے دے. اگر مناسب ہے تو ہاں کہہ دے، نہیں مناسب لگتا ہے تو منع کر دے. باقی خواہ اس میں کیڑا نکالتا رہے آدمی تو ہاں اپنی ضرورت کی تحقیق کر لے. باقی عام حالات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ بھائیوں کی طرح رہو، بھائیوں کی طرح کھلاؤ پلاؤ، سلام کرو، سلام کرے تو جواب دو، مسکراتے چہرے سے ملو، بیمار ہو جاؤ عیادت کرو، مصیبت میں آ جاوے تعزیت کرو، انتقال کر جاوے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے. یہ اسلام کے حق ہے، رشتہ داری کے حق نہیں ہے، یا جان پہچان کے حق نہیں ہے کہ جان پہچان ہو تو سلام کریں، جان پہچان ہو تو عیادت کریں، جان پہچان ہو تو تعزیت کریں، یا رشتہ داری ہو تو جنازے میں جاوے. یہ حق کے اسلام کہلاتے ہیں. کوئی بھی مسلمان چاہے ہم اس کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، یہ حق اسلام ہے. تو ہم غور کریں اپنی زندگی میں کہ یہ حق اسلام کے ناطے
ہمارا اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ، جن کو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، یا ہماری ان سے رشتہ داری ہے یا نہیں ہے، ہماری ان سے دوستی ہو یا نہ ہو، ان امور میں ہم کیسے برت رہے ہیں، یہ ہمارا اخلاقی جائزہ ہے ایک طرح سے اپنی زندگی کا، جو ہر آدمی کو خود ہی لینا ہوگا۔ جیسے اپنی بیماری کا جائزہ آدمی خود ہی لینے جاتا ہے، لیبورٹری میں جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، خود ہی جاتا ہے آدمی۔ اپنے کاروبار کا محاسبہ آدمی خود ہی کرتا ہے، ایسے اپنے دین کا محاسبہ ہے۔ جو آدمی محاسبہ کرتا رہے گا تو وہ دین کے معاملے میں گھاٹے میں نہیں رہے گا، ورنہ آدمی دین کے معاملے میں گھاٹا کر جائے گا، نقصان اٹھائے گا، باوجود اس کے پاس قدرت کے، باوجود اس کے پاس طاقت کے، کہ روزانہ 25-50 آدمیوں کو ہم سلام کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، روزانہ 5-10 رکوع قرآن شریف کے پڑھ سکتے تھے لیکن نہیں پڑھے، ساری نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ سکتے تھے لیکن نہیں پڑھی، اپنے مال میں سے روزانہ ہم کچھ صدقہ خیرات کر سکتے تھے لیکن کیونکہ محاسبہ ہی نہیں تھا اس لیے نہیں کر پائے۔ ایسے روزانہ 1-2 مریضوں کی عیادت کر سکتے تھے، چلتے چلتے کر سکتے تھے، آتے جاتے کر سکتے تھے، روزانہ ایک جنازے میں شرکت کر سکتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں چونکہ محاسبہ ہی نہیں تھا کچھ، روزانہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آدمی صلہ رحمی کر سکتا تھا لیکن نہیں کر پایا، تو پھر یہ آدمی گھاٹا کھائے گا۔ اور یہ تو گھاٹا ایسا ہے گویا کہ ایک طرح سے کہیں کہ نفع میں گھاٹا ہوا، کہ اس میں زیادہ تر کام جو ہے وہ نفع جیسے، لیکن جب آدمی اپنے دین کے معاملے میں غافل ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، تو پھر وہ فرائض میں کوتاہیاں کرتا ہے، نماز میں کوتاہی کر دے گا کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہے، آدمی کی زکوٰۃ اس کے ذمہ باقی رہ جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ ایسے حقوق واجب ہیں بیوی بچوں کے، نان نفع کا جیسے حق واجب ہے بیوی بچوں کا، ایسے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کا انتظام کرنا، اس کی کوشش کرنا، یہ حق واجب ہے۔ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ آدمی اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے، یہ والد کے ذمہ ضروری ہے کہ اس میں آدمی نے کوتاہی کر لی، تو اس لیے محاسبے کے ساتھ جینا چاہیے اور ذمہ داریوں کو معلوم کرنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جو ذمہ داریاں ہم ادا کر رہے ہیں وہ تو دنیا کی ہر قوم ادا کر رہی ہے، بلکہ زمین پر جینے والا ہر جاندار، چڑیا بھی اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، اور بکری بھی بچے پالتی ہے، کتیا بھی بچے پالتی ہے، یہ تو زمین پر بسنے والا ہر جاندار یہ ذمہ داری تو اٹھاتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اسلام کے ناطے ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں، اپنے بیوی کی، بچوں کی، خاندان کی، رشتہ داروں کی، اپنے محلے کی، کہ ایمان والوں کو ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو کہا ہے، ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں، اور خیر خواہی میں کیا کریں، ایک دوسروں کو بھلائیوں کی طرف لانے کی کوشش کریں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ کہ آدمی نماز میں آتے آتے 1 کو 2 کو سمجھا بجھا کے نماز میں لے کر آتے جاتے چلتے پھرتے آدمی دیکھ رہا ہے نوجوانوں کو یا کسی کو بھی کہ برے کاموں میں ہیں تو ان سے تعلق بنائیں، ذرا 1-2 مرتبہ دعا سلام کریں، موقع ہو تو ان کو بٹھا کر چائے وائے پلاؤ، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، ذرا تعلق بن گیا تب ان کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بھائی دیکھو میں بھی آپ کا بھائی ہوں، آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو، میں ذرا 2-4 سال بڑا ہوں، لیکن آپ کا بھائی ہوں، آپ جو یہ کام کر رہے ہو مناسب نہیں ہے، اس سے آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو ایسے خیر خواہی کرنا، ایک دوسروں کو خیر کی طرف لانا اور برائیوں سے روکنا، یہ ایمان والے ہونے کے ناطے ایمان والوں کے ذمے ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ بھلائی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کو آمادہ کریں اور برائیوں سے روکیں۔ اگر یہ عمومی طور پر سارے لوگ کرنے لگے تو بہت ساری برائیوں کو جگہ نہیں ملے گی۔ بہت سی مرتبہ کوئی نوجوان وہ جرأت نہیں کرتا کسی کے سامنے گناہ کرنے کی، تنہائی میں کرتا ہے، پھر وہ ذرا آگے پیچھے دیکھتا ہے، پھر کرتا ہے، جیسے بیڑی پیتا ہے ٹوائلٹ میں جا کے پی گیا،
پھر 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد اس نے کہا باہر نکل کر بیٹھا ذرا ایسے وقت میں کوئی کھا نہیں پی لی، لیکن وہ آگے پیچھے دیکھتا ہے. اگر ایسے وقت میں کوئی بڑی عمر کے آدمی نے اس کو ذرا 2 باتیں کہیں سمجھائی تو اب وہ وہاں تو نہیں پیے گا، اگر سمجھ میں آ گیا تو چھوڑ دے گا، ورنہ وہاں تو نہیں پیے گا. لیکن اگر اس کو 2-4 نے دیکھا لیکن اس کو دیکھی اندیکھی کر دی تو اب وہ پیر پر پیر چڑھا کے پیے گا. ابھی تو وہ ایسے کر کے ادھر ادھر دیکھ کے پی رہا تھا، لیکن اب اس نے دیکھا کہ کوئی کچھ بولا نہیں ہے تو گویا کہ میرے اس معاشرے میں، اس سماج میں اتنی بے حسی ہے کہ میرا یہ برا فعل جو ہے وہ کسی کو برا نہیں لگ رہا. اسی طرح اور گناہ، لڑکے لڑکیاں گھومتی رہتی ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے اکثروں کو یہ لڑکا کہاں چکر لگا رہا ہے اور یہ لڑکی کہاں چکر لگا رہی ہے. آگے پیچھے کم از کم 2-4 کو پتہ ہوتا ہے. اگر وہ ان کو وہیں روک لیں، اگر ان کو سمجھا دیں کہ بھائی اچھا نہیں ہے، محبت سے سمجھا دیں. لڑکی کا خیال ہے ایسا کہ بغیر پردے کے ہیں، بغیر دوپٹے کے ہیں، گھر کے باہر ہے وہ، اگر قریبی رشتہ داری ہے، تعلق ہے وہاں تو اسی کو سمجھا دیں، اور نہیں تو کم از کم اس کے بھائی کو، والد کو، گھر میں کسی کو کہ ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، آپ کا خاندان شریف خاندان ہے، آپ کا گھر ایسا نہیں ہے اور یہ مناسب نہیں کہ ہماری بچی گھر سے دوپٹے کے باہر جا رہی ہے، محلے سے باہر کھڑی رہ رہی ہے، بازار میں اکیلی گھوم رہی ہے. اگر یہ کام معاشرے کے افراد اپنے، اگر 10% لوگ بھی، 100% نہیں، اگر 10% لوگ بھی اپنے ذمے لے لیں تو پھر برائیوں کو اس معاشرے میں پنپنے کی جگہ نہیں ملے. برائیاں آئے گی، اس لیے کہ شیطان آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، آئے گی، لیکن برائیوں کو پنپنے کی جگہ نہیں ملے گی. جیسے بارش کا موسم ہوا، پانی بھر جاتا ہے، لیکن پانی نکل جاتا ہے تو پھر مچھروں کو پنپنے کی جگہ نہیں ملتی ہے. لیکن خابوچے بھر گئے، یہاں تھوڑا بھرا ہے، وہاں تھوڑا بھرا ہے، وہاں تھوڑا بھرا ہے، تو پھر اب مچھروں کو پنپنے کی وہاں جگہ مل جائے گی. ایسے انسان ہیں، اس کے دل و دماغ پر برائی کے خیالات آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی 2-4 برے لوگ ادھر ادھر پھرے بھی، لیکن ان برائیوں کو پنپنے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن یہ فریضہ ایک طرح سے متروک ہے. یہاں تک کہ اب باپ نے بیٹوں کو کہنا چھوڑ دیا ہے، باپ نے سگی بیٹی کو کہنا چھوڑ دیا ہے کہ اب بیچاری شادی ہے، منگنی ہے، عید ہے اس لیے ایسے پہنے ہیں. یہ کوئی جواز نہیں ہے. شادی ہونا، منگنی ہونا، عید ہونا، اس میں ایسا کپڑا پہننا جو اسلامی شریعت میں ہمارے لیے منع ہو، ایسا کپڑا نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے نہ عید میں جائز ہوگا اور نہ شادی میں جائز. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کے لیے سال میں یا پوری زندگی میں کوئی ایک دن بھی نہیں رکھا ہے، اور گناہ کرنے کے لیے زمین پر 1 انچ جگہ نہیں بنائی کہ جہاں جا کر آدمی گناہ کرے. یا سال کے 12 مہینوں میں کوئی 1 مہینہ یا مہینے کا کوئی 1 دن یا کسی دن کا 1 گھنٹہ یا کسی گھنٹے کا 1 منٹ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بندی کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ گناہ کرے. اس لیے گزارش ہے کہ ہم محاسبہ کریں اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا، اپنی عبادت کا، اپنے اخلاق کا، اپنی معاشرت کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا. اسی کام کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے. موت آنے کے بعد یہ کام نہیں ہوگا، اور جتنا محاسبہ کر لیں گے گھاٹے سے بچ جائیں گے. اور اگر محاسبہ نہیں ہوا ہے تو پھر آدمی گھاٹے میں ہے. اور اس کی تدبیریں کرے، اور اس کو کیا طریقے ہیں اس کو سیکھے آدمی. یہ تبلیغ کا کام اسی کا ہے. تبلیغ کا جو کام ہے اسی کا ہے کہ اپنی ذات سے آدمی اچھا ہو جاوے اور دوسروں میں اچھائیاں پھیلے، اچھائیاں زندہ ہو جاوے. اس کی آدمی محنت کرنا سیکھ لیں، یعنی لوگوں سے بات کرنا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو بتانا، اور لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آدمی سیکھ لیں. اسی کی مشق ہے پوری. یہ جتنے گشت ہیں وہ سب اسی کی مشق ہے. جماعتوں میں نکل کر لوگوں کے پاس آدمی جاتا ہے تو دونوں پہلو ہیں کہ اپنی ذات سے آدمی نیک بن جاوے، دیندار بن جاوے، اور دوسروں میں نیکی، بھلائی اور دینداری منتقل ہو، اس کی محنت ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے. یہ نہیں کہ بھائی جمعہ تھا، آج بیان ہو گیا، ایک گزشتہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، باقی آج بھی ایک ہو گیا وہ بھی پورا ہو گیا، ایسا نہ ہو. یہ تذکیر ہے. وذکر فإن الذکر
تنفع المؤمنین، حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وذکر، کہ آپ یاد دہانی کرتے رہیے، یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے محاسبہ کریں، سوچیں، غور کریں اپنی زندگی کے پہلوؤں پر، اور اپنے بارے میں زیادہ حسن ظن نہ رکھیں، اپنے بارے میں زیادہ حسن ظن نہ رکھیں، بلکہ اپنے معاملے میں آدمی بدظن رہے اپنی ذات سے، اپنے نفس سے، اس لیے کہ نفس لگا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام اتنی بڑی نیکی کر کے آئے ہیں کہ بادشاہ کے گھر میں بادشاہ کی بیوی نے زنا کی دعوت دی ان کو، کس کو پتہ چلتا؟ اسی گھر میں رہتے تھے وہ، لیکن وہاں بچ گئے وہ، اپنے تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ لیکن بعد میں جا کر یہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں بھی اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، اس لیے کہ نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم کرتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے معاملے میں بدظن رہنا چاہیے اپنی ذات سے، تاکہ اس بدظنی، جیسے میں نے کہا نا حساس آدمی ہے، دو چھینٹے بھی پسند نہیں کرتا، حساس آدمی ہے، ذرا سا بخار آتا ہے ڈاکٹر کا رابطہ کرتا ہے، حساس آدمی ہے، خلاف معمول کوئی بات ہو جاتی ہے تو فوراً رابطہ کرتا ہے، ایسا کبھی ہوتا نہیں، لیکن آج ایسا ہو گیا ہے، یہ حساس آدمی ہیں۔ ایسے اپنے دین کے معاملے میں حساس بننا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نقصان سے بچ جاؤ، اس لیے اپنا محاسبہ کریں، کوشش کریں، اور پھر اس کی تدبیر کریں۔ تدبیر کے لیے عمومی ہے، عام ہے، آسان ہے کہ آدمی دعوت کے کام میں جڑ جائے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں، دینی مذاکروں میں بیٹھیں، گھنٹوں بھر بیٹھیں۔ ابھی تو یہ ہمارا ایک طرح سے زوال ہے، دیوالیہ نکلا ہوا ہے ہمارا۔ جب دیوالیہ ہوتا آدمی ہوتا تو اس کے پاس کیا بیلنس ہوگا؟ دیوالیہ آدمی کے کیا بیلنس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہمارا دین کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے، اس لیے دین کی مجلس میں آدمی کو تھوڑی مجلس بھی زیادہ لگتی ہے۔ دیوالیہ آدمی کو آپ 10 روپے بھی دو گے تو اس کو تو بہت لگیں گے، کیونکہ اس کو تو 1000 کا قرضہ ہے۔ لیکن ایک مالدار آدمی ہے، ایک مالدار آدمی کو آپ 1000 روپے بھی دو گے تو کم لگیں گے۔ ایسے آپ دیکھو جو دین کے طالب ہیں، علم والے جو لوگ ہیں، طلباء، علماء، وہ یعنی سال ہاں سال سے صبح سے لے کر رات 12 بجے تک دین پڑھتے پڑھاتے، کبھی اکتاتے نہیں ہو، صبح سے رات تک 12 بجے تک، اور عمل کرتے اپنے دین پر۔ لیکن چونکہ دیوالیہ نکلا ہوا ہے، اس لیے مسجد کی 15-20 منٹ کی تعلیم زیادہ لگتی ہے۔ اتوار کو منگل کو گشت ہوتا ہے تو گشت کے بعد بیان ہوتا ہے، تو وہ 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ بہت دیر ہوتی ہے، کیونکہ دیوالیہ نکلا ہوا ہے، اس لیے تھوڑا بھی بہت لگ رہا ہے۔ لیکن جب اسلام کا عروج تھا تو آپ پڑھیں کتابیں، تاریخ میں دیکھیں کہ محدثین کی اور فقہا کی جو مجلسیں ہوتی تھے، اس میں صرف خاص طلباء نہیں ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ایسا نظام نہیں تھا مدرسے جیسے، اس زمانے میں عام ہوتا تھا کہ کوئی محدث آتے تھے، وہ ٹھہرتے تھے کسی جگہ مہینہ 2 مہینے 6 مہینے، تو عوام آتے تھے ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے، اور ان کی مجلسیں گھنٹوں بھر لگتی تھی۔ وہ حدیثیں سناتے تھے، فقہ کے مسئلے بتاتے تھے، مائک نہیں تھا تو یہاں سے وہ محدث بیان کرتے، ممبر وہ ستون کے وہاں ایک آدمی ہوتا، ان کے جملے وہ وہاں سے دہراتا، پھر وہ دیوار کے وہاں ایک آدمی ہوتا، وہ آگے دہراتا، پھر مسجد کے باہر ایک آدمی ہوتا، وہ سن کے آگے دہراتا۔ مائک نہیں تھا، براہ راست بات پہنچتی نہیں تھی، تو جیسے مکبر تکبیر کہتے ہیں کہ یہاں سے امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، بیچ میں کا تیسرا کا چوتھا، آخر تک بات آواز پہنچ جاتی، تو ایسے حلقے ہوتے تھے وہ، اور وہ اسلام کے عروج کا دور تھا، کہ عام سے عام لوگوں میں دین سیکھنے سکھانے کی طلب، پھر وہ وہاں سے لے جا کر اپنے گھر والوں کو بتاتے تھے، سکھاتے تھے۔ اس لیے یہ تبلیغ سے استعداد پیدا کرنا ہے کہ 15-20 منٹ کی روزانہ کی تعلیم جو ہے، آدمی بیٹھ کر اس سے اکتاوے نہیں بلکہ مزید استعداد بڑھاوے، کہ مزید استعداد بڑھاوے اپنی دین سیکھنے کی۔ اور یہ جو ذرائع ہیں، جو ذرائع جس پر ہم اطمینان کیے ہوئے ہیں، ہم ذرا سوچیں، میں نے کہا اس کا بھی محاسبہ کریں۔ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر 2-4-5 کلپیں سن کر مطمئن ہوتے ہیں، وہ سوچیں کہ یہ کلپیں سن کر ہمارے عمل میں کتنا اضافہ ہوا ہے، ہمارے تقوی میں کتنا اضافہ ہوا ہے، صبر شکر میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اخلاق کتنے اچھے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہے کہ معلومات حاصل کر لینا، معلومات کی بنیاد پر قیامت میں کوئی نجات نہیں پائے گا، بلکہ پکڑا جائے گا کہ جاننے کے باوجود عمل نہیں کیا ہے۔
عمل کی قوت جو پیدا کرنے والی طاقت ہے وہ صحبت ہے. صحابہ کو اسی لیے صحابی کہا گیا، وہ حضور کی صحبت میں رہے اور صحابہ ایک دوسروں کی صحبت میں رہے، کہ جو پرانے صحابہ تھے نئے صحابہ ان کے پاس رہے، تابعین صحابہ کے پاس رہے، اور یہی سلسلہ چل. جو ہمارے مدارس ہیں وہ بھی اسی کی ایک کڑی کہ بڑے اساتذہ کی صحبت میں 500,000 طلبہ رہتے ہیں، 1 سال 2 سال 10 سال 8 سال. تو اس لیے اس پر اطمینان نہ کریں. اس کا جائز ہونا ناجائز ہونا، سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے، وہ آپ علماء سے پوچھیں، اس کی بحث نہیں کرنی. لیکن آپ یہ سوچیں جس پر بھروسہ کیے ہوئے کہ روزانہ کوئی اپنی پسند کی، کوئی ہنسانے والا ہے، کوئی رلانے والا ہے، کوئی جوک سنانے والا ہے، تو کوئی جوک سننے کا عادی ہے، اس کو کیا دین سننا ہے؟ اس کو تو اندر سے جوک سننے ہیں. کسی کو تو صرف ہنسنا ہے، یا کسی کو صرف لوگوں کا مذاق اور مزاحیہ کلمات سننے ہیں. تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدل بن جائے ہمارے دین سیکھنے سکھانے کا. دین سکھانے کا جو معروف طریقہ حضور علیہ السلام سے صحابہ سے ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اہل علم کی خدمت میں جا کر عملاً اپنا دین، اپنی نماز، اپنا وضو. تجارت ہے تو تجارت کے مسائل ہیں. بہت ساری چیزیں صرف سننے سے واضح نہیں ہو جاتی، اس کو اچھا سا سمجھنا پڑتا ہے. صحابہ کو اشتباہ ہوا جب آیت نازل ہوئی روزے کے بارے میں، جب سفید دھاگا کالا دھاگا سفید دھاگے سے بدل جاوے، تو ایک صحابی نے بلکہ 2 نے اپنے تکیے کے نیچے سب کالا دھاگا رکھ دیا اور انتظار کرتے رہے کہ یہ دھاگا سفید ہوگا تب میں سحری بند کروں گا. حضور علیہ السلام کے پاس جا کر کہ یا رسول اللہ یہ دھاگا تو بدلتا ہی نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد آسمان کا جو کالا دھاگا ہے وہ سفید دھاگے سے یعنی صبح صادق ہونا مقصد ہے. اس لیے اپنے معاملے میں زیادہ حسن ظن نہیں رکھنا چاہیے. دین کو طلب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سیکھنا چاہیے. تجارت کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، معاشرت کے مسائل ہیں، تاکہ گھاٹے میں نہ رہے اور دنیا میں بھی جو ہے دین کے فائدے اور دین کی برکتیں ہمیں حاصل ہو، اور آخرت کے اعتبار سے جو ہمیشہ کی آخرت ہے اس آخرت میں ہم گھاٹے اور نقصان سے بچ جائیں. اس لیے کوشش کریں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں. طلب پیدا ہو، اب اپنا دین ہے تو علماء سے پوچھیں، ان سے وقت لیں، جاویں بیٹھیں. وکیلوں سے لوگ وقت لیتے ہیں، ڈاکٹروں سے وقت لیتے ہیں، اور جب یہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا تو احمد آباد بروڈا اپائنٹمنٹ لیتے ہیں، بمبئی تک جاتے ہیں. ایسے ہم اہل علم سے وقت لیں اور ان سے اپنے مسائل پوچھیں، تجارت میں، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، کہ بھئی مجھے غصہ بہت آتا ہے کیا کروں، گھر جاتا ہوں بیوی بچوں پر بگڑتا ہی رہتا ہوں، ہر وقت پوچھے جا کر ان سے. یہ نہیں کہ مر باوا بھی آواز آتا ہے وہ بھی آواز چھو. یہ قیامت میں چلے گا نہیں کہ باوا بھی ایسے تھے میں بھی ایسا ہوں. قیامت میں سوال ہوگا تم نے غصہ کیا تھا تو اس کا کیا وجہ تھی، اس تم نے کسی کو گالی دی تھی تو کیا وجہ تھی اس کی، تم نے کسی کو کوئی بات کہی تھی تو کیا وجہ تھی. تو اس لیے گزارش ہے کہ اپنے معاملے میں چوکنا رہیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کے گھاٹے سے ہماری حفاظت ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.